درجہ 4 کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب نمبر 8، نانی اماں کے گھر تک پہنچنا، صفحہ 60۔ 17 مئی رات۔ ریل گاڑی کے لمبے سفر کے بعد ہم رات کو کوٹایم پہنچے۔ ولیمہ کا گھر اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے 2 آٹو رکشہ لینے پڑے۔ اس وقت تک مجھے بے حد نیند آنے لگی تھی اور میں کچھ کھانے تک کا انتظار نہ کر سکی۔ میں نے غسل کیا اور سو گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں بس ابھی تو سوئی تھی کہ اماں نے مجھے دوبارہ جگایا۔ ہم تیار ہوئے، اپنا سامان لیا اور بس اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ولیمہ کے خاندان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے۔ ہم 10 افراد تھے اور ہمارے ساتھ ڈھیر سارا سامان بھی تھا۔ یہاں ایک تصویر ہے جس میں 2 آٹو رکشاز میں لوگ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں۔ صفحہ 61۔ بس کنڈکٹر آیا اور اپا نے ہم سب کے لیے ٹکٹ خریدے۔ ہم سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے جیسے بس آگے بڑھتی گئی، بس میں بہت بھیڑ ہوتی گئی۔ لوگ سیٹوں میں حصے داری کر رہے تھے۔ ہمیں بھی اپنی سیٹ میں دوسروں کو شریک کرنا پڑا۔ کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد بس آخری اڈے پر پہنچی۔ میں اتر کر بہت خوش محسوس کر رہی تھی۔ میری ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ میں بڑی مشکل سے کھڑی ہو پا رہی تھی۔ ہم نے سوچا کہ آخر کار ہم امّا کے گاؤں پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بس نے ہمیں پانی کی طرف اتارا تھا۔ دیکھو، اماں نے پانی کی دوسری جانب اس پار اشارہ کیا۔ وہ ہے مقام جہاں ہمیں جانا ہے، لیکن ہم وہاں جائیں گے کیسے؟ میں حیران تھی۔ تب ہی میں نے ایک ناؤ کو آتے دیکھا۔ وہ رہی کشتی، اماں نے فوراً کہا۔ فوراً ہی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اترنے لگا۔ اسکولی بچے، مرد، عورتیں، سب اپنے اپنے ساز و سامان لیے ہوئے۔ اماں نے ہمیں سمجھایا کہ یہاں لوگ پانی کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے لیے کشتی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر میں ایک کشتی پانی پر جا رہی ہے۔ کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی کشتی خالی ہوئی، زبردست بھیڑ ہماری طرف سے شروع ہو گئی۔ ہر ایک کو سوار ہونے سے پہلے کرائے کی رقم ادا کرنی تھی۔ بہت جلد ہی کشتی بالکل بھر گئی اور وہ دوبارہ روانہ ہو گئی۔ میں ریلنگ کے پاس کھڑے ہونے کی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کشتی جب چل رہی تھی تو میں نے ٹھہرے ہوئے پانی پر لہروں کا بننا دیکھا۔ کشتی پانی پر بہت آسانی سے چل رہی تھی۔ دریا کے دونوں کناروں پر ناریل کے درختوں کی قطاریں تھیں۔ جیسے جیسے کشتی آگے بڑھ رہی تھی، میں لوگوں کو مچھلیاں پکڑتے، کپڑے دھوتے، نہاتے اور کناروں پر کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ صفحہ 62۔ اس سے پہلے کہ سورج چھپتا، کشتی جزیرے پر پہنچ گئی اور رک گئی۔ اب ہمارے لیے نیچے اترنے کا وقت تھا۔ آخر کار ہم امّا کے پاس پہنچ گئے۔ کس قدر طویل اور دلچسپ سفر رہا یہ بھی۔ عمانہ نے مختلف قسم کی سواریوں میں سفر کیا۔ اس نے ریل سے اترنے کے بعد کون کون سی سواریوں میں سفر کیا؟ کیا تمہیں ان کے نام یاد ہیں؟ تم نے کس کس سواری پر سفر کیا ہے؟ کون سی سواری پر تمہیں سب سے زیادہ لطف آیا اور کیوں؟ عمانہ نے احمد آباد 16 مئی کو چھوڑا۔ اسے امّا کے پاس پہنچنے میں کتنے گھنٹے صرف ہوئے؟ کیا تم کبھی کسی لمبے سفر پر گئے ہو؟ تم کہاں گئے تھے؟ مختلف قسم کی سواریوں کے نام بتاؤ جو تم نے سفر کے دوران استعمال کی تھیں۔ استاد کے لیے، کیرل کے کئی حصوں میں فیری اور دوسری قسم کی کشتیاں عام طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔
بچوں سے گفتگو کریں کہ یہ کیوں رائج ہیں۔ آپ بچوں سے یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کشتی کی سواری انہیں کیسی لگتی ہے۔ صفحہ 63۔ تمہارے سفر میں کتنا وقت صرف ہوا؟ عمانہ کے ابا نے ٹرین اور بس کے ٹکٹ خریدے۔ کیا تم کسی اور ذریعہ آمد و رفت کے بارے میں سوچ سکتے ہو جس کے لیے ٹکٹ خریدنے پڑتے ہیں؟ کبھی کبھی ہمیں کسی جگہ اندر داخل ہونے کے لیے بھی ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ کیا تم ایسے مقامات کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ یہاں ریل گاڑی کے ٹکٹ کی ایک تصویر دی گئی ہے اور لکھا ہے، مندرجہ ذیل معلومات حاصل کرو اور مختلف رنگوں سے اس کے گرد دائرے بناؤ۔ ریل کا نمبر، سفر شروع کرنے کی تاریخ، برتھ اور کوچ کا نمبر، کرایہ یعنی ٹکٹ کی قیمت، دوری کلومیٹروں میں۔ صفحہ 64۔ تم ٹکٹ سے دوسری کیا معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ لکھو۔ ریلوے ٹائم ٹیبل ہر ٹرین کے راستے کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہے۔ راستے میں کون کون سے اسٹیشن پڑیں گے، کس وقت ٹرین کس اسٹیشن پر پہنچے گی اور کب روانہ ہوگی، کتنا فاصلہ طے کیا، وغیرہ۔ ہم ریلوے ٹائم ٹیبل ریلوے پلیٹ فارم سے خرید سکتے ہیں۔ ٹرین کے ٹائم ٹیبل کے کچھ حصے یہاں دیے گئے ہیں جس پر عمانہ نے سفر کیا تھا۔ اس کو سمجھو اور مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دو۔ 6335 ناگرکوائل ایکسپریس۔ ترتیب یعنی نمبر، اسٹیشن کا نام، آمد کا وقت، روانگی کا وقت، فاصلہ کلومیٹر میں، دن۔ 1 گاندھی دھام۔ روانگی کا وقت 5:15 صبح، فاصلہ 0 کلومیٹر، دن پہلا۔ 2 احمد آباد۔ آمد کا وقت 11:30 صبح، روانگی کا وقت 11:50 صبح، فاصلہ 301 کلومیٹر، دن پہلا۔ 3 وڈودرا۔ آمد کا وقت دوپہر 2:03، روانگی کا وقت دوپہر 2:10، فاصلہ 401 کلومیٹر، دن پہلا۔ 4 سورت۔ آمد کا وقت شام کے 4:15 یعنی 16:15 اور روانگی کا وقت شام کے 4:20 یعنی 16:20، فاصلہ 530 کلومیٹر، دن پہلا۔ 5 ولساڈ۔ آمد کا وقت شام کے 5:23 یعنی 17:23، روانگی کا وقت شام کے 5:25 یعنی 17:25، دوری 598 کلومیٹر، دن پہلا۔ 6 بھیونڈی روڈ۔ آمد کا وقت رات 9:10 یعنی 21:10، روانگی کا وقت رات 9:12 یعنی 21:12، فاصلہ 772 کلومیٹر، دن پہلا۔ 7 مڈگاؤں۔ آمد کا وقت صبح 7:35، روانگی کا وقت صبح 7:45، فاصلہ 1509 کلومیٹر، دن دوسرا۔ 8 اڈوپی۔ آمد کا وقت دوپہر 12:06، روانگی کا وقت دوپہر 12:18، فاصلہ 1858 کلومیٹر، دن دوسرا۔ 9 کوزی کوڈ۔ آمد کا وقت شام 5:45
17:45 यानी 17:45। रवानगी का वक्त शाम 5:50 यानी 17:50। फासला 2165 किलोमीटर। दिन दूसरा। 10 त्रिचूर। आमद का वक्त रात 9:05 यानी 21:05। रवानगी का वक्त रात 9:10 यानी 21:10। फासला 2280 किलोमीटर। दिन दूसरा। 11 एर्नाकुलम टाउन। आमद का वक्त रात 10:35 यानी 22:35। रवानगी का वक्त रात 10:40 यानी 22:40। फासला 2356 किलोमीटर। दिन दूसरा। 12 कोट्टायम। आमद का वक्त रात 11:50 यानी 23:50। रवानगी का वक्त रात 11:55 यानी 23:55। फासला 2418 किलोमीटर। दिन दूसरा। 13 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। आमद का वक्त सुबह 3:05। रवानगी का वक्त सुबह 3:10। फासला 2578 किलोमीटर। दिन तीसरा। 14 नागरकोइल। आमद का वक्त सुबह 4:45। रवानगी का वक्त 0। फासला 2649 किलोमीटर। दिन तीसरा। सफ़ा 65 नानी अम्मा के घर तक पहुंचना। टाइम टेबल में उन तमाम स्टेशनों के गिर्द दायरा बनाओ जो उमाना की डायरी में मज़कूर हैं। किस स्टेशन से रेल रवाना हुई थी? कितने मिनट के लिए रेल अहमदाबाद के स्टेशन पर रुकी थी? सफ़र के कौन से रोज़ रेल मडगांव पहुंची थी? सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे थे। उमाना कोट्टायम स्टेशन पर उतरी। रेलगाड़ी ने कोझिकोड से कोट्टायम का फासला तय करने में कितने घंटे लिए? पूरे रूट में कुल मिलाकर रेलगाड़ी ने कितना फासला तय किया? उमाना ने कितने किलोमीटर रेलगाड़ी से सफ़र किया? क्या तुम भी एक डायरी रखना चाहोगे? एक डायरी या कॉपी लो। एक हफ्ते तक हर रोज़ लिखो कि तुमने क्या किया। अपने ख़यालात और एहसासात भी लिखो। अपनी डायरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ो। उस्ताद के लिए जमात में रेलवे टाइम टेबल लाने की कोशिश करें। बच्चों की मदद करें कि वो टाइम टेबल पढ़ना सीख लें। आप टाइम टेबल के इस्तेमाल से जोग्राफिया और रियाजी वगैरह पढ़ाने के लिए बहुत सी दिलचस्प सरगर्मियां तैयार कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे दर्जा 4 की दरसी किताब हमारे आसपास का 8वां बाब।